السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر نمبر 6، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایجوکیٹر۔ اچھا جی، اللہ Almighty has bestowed his prophets from time to time and place to place for people to follow them as role model۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے یا اتارے اپنے جو پروفٹس ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پلیس ٹو پلیس لوگوں کے لیے، تاکہ ہم ان کو فالو کریں ایز اے رول ماڈل۔ آل دا پروفٹس، جو بھی پروفٹس ابھی تک آئے who have arrived so far have been completed، وہ completed تھے in all aspects of their personalities and lives۔ تو ان کی جو لائف تھی وہ بالکل کمپلیٹ تھی in all aspects of their lives، بٹ لیکن جو ان کے تھاٹس تھے اور ایکشنز تھے وہ پریزرو نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ایک ایمپٹی گیپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا فور اپ کمنگ جنریشن۔ ان آرڈر ٹو فل دس گیپ، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اللہ Almighty has bestowed his last prophet، تو انہوں نے اپنے آخری پروفٹ کو اتارا، peace be upon him، among them and presented، اور پریزنٹ کیا an everlasting role model for his creature، اور everlasting ایک رول ماڈل اپنی جو مخلوق ہے اس کے لیے، جن کی ہر اعمال، ایکشن اینڈ سینگس have been preserved، جو کہ preserved ہیں for his followers and for all the human beings۔ تو the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم provides complete guidance، وہ provide کرتی ہے ایک complete guidance in every walk of life، ہر لائف کے کونے میں، be it family، وہ چاہے فیملی میٹر ہو، be it dealing with companions، وہ چاہے companions کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کا معاملہ ہو، اور be it ruling، اور چاہے وہ کچھ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہو، بٹ لیکن his رول، جو ان کا رول ہے ایز این ایجوکیٹر، is the most glaring of all۔ اچھا جی، the word of Allah is that as we have sent unto you a messenger among you to recite unto you our revelations and purify you and to teach you the book and the wisdom and to teach you what ye know not۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے کہ verily I have been sent as a teacher۔ اچھا، آپ ان میں وہ آیا بھی کوٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے لکھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ والی، اور 3-4 جو ہم نے پہلے بھی کی ہیں یونیورسل ہیں، کہیں بھی مطلب جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک میں ہے، ایزیلی فٹ ہو جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کے ورتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلیفائی کیا ان دا فرسٹ ریلیویشن، کہ جو فرسٹ ریلیویشن ہی ریویل کیا ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ تو تھی ہی ٹو ریڈ، کہ آپ پڑھیں، اور اباؤٹ ایجوکیشن۔ تو جو دا لیٹرز الگ ورسز 1 سے لے کے 5 تک جو ورسز ہیں، وچ کنٹینز مینی ایجوکیشنل اینڈ ٹیچنگ سگنل ود براڈ اینڈ ڈیپ میننگس، جس کے بہت براڈ اور ڈیپ میننگ سے ان 5 ورسز کے۔ The behavior of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself as his life is laden with high education values as the word of Allah۔ Verily in the messenger of Allah is the best example for you، بے شک آپ لوگوں کے لیے in the messenger of Allah is the best example ہے، and you to those who hope Allah and his coming the day of judgment and he calls many of Allah۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ اچھا، بالکل جو ہے وہ انٹروڈکشن جس طرح کا میں نے لکھا ہے، آپ نہ لکھیں تو بہتر ہوگا، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں، بس سمجھ لیں۔ یہ تو میں نے بس سمجھنے کے لیے لکھا ہے، یا چلیں اس وجہ سے لکھ دیا کہ آپ کو اپنی ریسرچ میں کوئی انٹروڈکشن بنانے میں مشکل نہ ہو۔ بس آپ جو ہے وہ جو میرا انٹروڈکشن ہے یا کوئی بھی اور بھی انٹروڈکشن ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور اپنے ورڈنگ میں لکھیں۔ اچھا جی، اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایز اے ایجوکیٹر یا سیرہ ایز اے ایجوکیٹر، تو سب سے پہلے آتا ہے انکلوسیو ٹیچنگ۔ تو جو میسیج ٹاٹ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز انکلوسیو ان نیچر، وہ انکلوسیو ان نیچر تھا، مطلب تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا تھا۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈسٹنگوش، انہوں نے کبھی ڈسٹنگوش نہیں کیا لوگوں میں، اور بیسز آن کلر، کاسٹ اور سوشل اسٹیٹس۔ اب یہ چیز بہت ایویڈنٹ تھی کہ ایون جو خلفائے راشدین تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سید کہہ کے بلاتے تھے، مطلب اتنی ٹیچنگ جو ہے وہ انکلوسیو تھی۔ وہ اس عرب کے قبائلوں میں
جو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج تھی اس کی اتنی افادیت تھی کہ ایک دم ہی اتنا چینج آیا کہ وہ لوگ جو تھے ایون خلفۂ راشدین باقی لوگ تو بولتے ہی تھے، مطلب جو مسلمان ہوئے تھے وہ کہ حضرت بلال کو سید کہہ کے بلاتے تھے، مطلب ماسٹر. تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرفیکٹ اسپیکر Allah has granted our beloved Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم a perfect speaking skill to convey his message، کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرفیکٹ اسپیکنگ اسکل کہ وہ اپنا میسیج جو ہے وہ آگے کنوے کر سکیں. along with this perfect skill، اس پرفیکٹ اسکل کے ساتھ ساتھ ہی used to repeat his word، تو وہ اپنے ورڈز کو بار بار دہراتے تھے، مطلب 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ ان کا میسیج جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں when the messenger of Allah said a sentence، کہ جب رسول اللہ ایک دفعہ کوئی سینٹینس کہتے تھے تو he used to repeat it، تو وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے up to 3 times making sense that it was all understood. Then اس کے بعد ہے used to teach by practice. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to first practice himself as a role model and construct his companion to follow the particular commandment of Allah. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز جو ہے یا کسی چیز کا حکم آتا تو Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو خود نافذ کرتے، اس پہ خود عمل کرتے، دین اپنے فالوورز کو کہتے کہ آپ بھی اس پرٹیکولر کمانڈمنٹ پہ فالو ہوں. Once a man came to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک بندہ آیا to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and asked، اور اس نے بولا about the method of ablution، مطلب وضو کے طریقے پوچھے. تو Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے repeatedly perform it 3 times، تو صرف اس کو مطلب orally بتایا نہیں بلکہ he taught him by practice. then اس کے بعد ہے جی taught with patience. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ بڑے مطلب جو ہے وہ غصہ کر جاتے ہیں، یا وہ اس کو اپنی کچھ جو ٹیچرز ہیں وہ توہین سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بار بار کوئی کوشچن پوچھے. بٹ نیور ایور دا میٹر وتھ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایز این ایجوکیٹر ہی یوز ٹو ایکسپلین، وہ ایکسپلین کرتے تھے ایوری تھنگ، ناٹ اونلی ٹو ہز کمپینین but also to other people as well. His patience was exemplary when the Quraysh tribe showed outright hatred for the message of Islam. Instead of complaining to اللہ کو کمپلین کرنے کے بجائے he controlled his nerves till victory. تو یہ جو ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موومنٹ تھی وہ ساری ہی پیشنس پہ مبنی تھی. کہ ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کامیاب ہی اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے صبر کتنا کیا. اس کی اگزامپل جو ہے ہم بہت سارے پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. دین ہی یوز ٹو کریٹیسائز دا کنڈکٹ ناٹ دا پرسن. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے میں کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، تو ہم اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نہ کہ اس برائی کو. تو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو کریٹیسائز بیہیویئر in order to bring people on the right path, but he would never، بلکہ وہ کبھی بھی criticize نہیں کرتے تھے انڈیویجول کو. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whoever harms a Muslim unjustly it is as he destroy the house of Allah، کہ جو بھی کسی مسلمان کو دکھ پہنچائے گا تو وہ ایسا ہی ہے unjustly، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ خدا کے گھر کو تباہ کرے یا ہلاک کر دے. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کچھ پریکٹیکل سٹیپس دیکھ لیتے ہیں ٹورڈ دی پروپگیشن اور پروموشن آف ایجوکیشن. تو فرسٹ آف آل حضور علیہ السلام نے اسٹیبلش کیا جی دار ارقم، جہاں پہ لوگوں کی پریچنگ ہوتی تھی، پیسفل پریچنگ ہوتی تھی، اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی تھی. تو یہ پہلا انسٹیٹیوشن تھا اسلام کا. دین اس کے بعد مسجد قباء جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کروائی. دین مسجد یہ ہجرت کے ٹائم پہ. دین مسجد نبوی جو ہے وہ اسٹیبلش کروائی، جہاں پہ لوگوں کے لیے مطلب جو ہے نہ صرف اسپریچول بلکہ تمام اسپیکٹس آف لائف پہ ٹیچنگز، مطلب ان کو گائیڈنس دی جاتی تھی. پھر اگر ہم دیکھیں بیٹل آف بدر کی اگزامپل، کہ جب بدر میں جو قیدی بنے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ پے نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو آزاد کریں. تو وہ کچھ اور بھی تو ڈیمانڈ کر سکتے تھے نا.
بٹ انہوں نے تعلیم کو پریفرنس دی. تو یہ ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہے ٹورڈ دی پروموشن آف ایجوکیشن بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دین وومنس کے ایجوکیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور انہوں نے ایک دن مقرر کیا، آئی تھنک کہ ویڈنسڈے کا دن مقرر کیا خاص طور پہ وومنس کی ایجوکیشن کے لیے. دین اس کے بعد جو ہے وہ صفا یونیورسٹی کا قیام ہوا. یہ اسلام کی فرسٹ یونیورسٹی ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا، بلکہ میں نے بھی اس پہ تھوڑا سا لکھا ہے. یہ مسجد نبی کے ساتھ ہی ہے، اور اس یونیورسٹی کے جو ہم سبجیکٹس ہیں اگر ان پہ بات کریں تو سب سے پہلا ہے جی بلیف سسٹم پہ زور دیا جاتا تھا، قرآنک ایجوکیشن پہ، میمورائزیشن پہ، قرآن کو میمورائز کیسے کرنا ہے. دین ایٹیکویٹس اور مینر پہ بات کی جاتی تھی، بلکہ سکھائے جاتے تھے، اور مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کیا جاتا تھا کہ کیسے جو ہے مورلی جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں. دین آرٹ آف رائٹنگ کہ قرآن کو لکھنا کیسے ہے، اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے، یہ سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا تھا. اس کے بعد ہمیں فزیکل ایجوکیشن پہ بھی زور دیا گیا. وہاں پہ سکھائی گئی آرچری، گھڑ سواری، دین نیزہ بازی، اس طرح کے جو سکلز تھے وہ بھی سکھائے جاتے تھے. دین فورن لینگویجز کے لیے بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. پرشین لینگویج، لیٹن، ہیبریو اور گریک سکھائی جاتی تھی. اچھا جی، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ان اسلام ہے کہ جب جب کسی کو پڑھنا آئے گا تبھی تو وہ قرآن پڑھے گا. تو ریسائٹیشن ہے، دین اس کے ساتھ پیوریفیکیشن ہے کہ جتنا وسڈم آئے گا انسان اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور اتنا جو ہے وہ پیوریفائی ہوگا. دین اگر انسان میں تعلیم ہی نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے رازوں کو کیسے جان سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم دیا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ایکسپلور کرو. پھر دین جو ہے وہ وسڈم کی ہم نے بات کی ہے. تو یہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں اسلام میں ایجوکیشن کے.